أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا دن ہے بشارت سبحانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی ننے مننے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ اے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قرآن پڑھ کر دل کو کر لو نورانی دل میں خدا کا نام بسا کر بات کو کر لو نورانی نیک بنو اے دوستو کام کرو سب رحمانی سورج کے شعلے بھی کہتے حشر کی شدت والا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کم کار دیے نظر سارے دیے کم کار دیے نظر سارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے تارے دیے جو ڈوبے بیڑے تارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش وچ دیدار دیے بخشش وچ دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشاں فرشاں والے ہر شے عرشاں فرشاں والے ہر شے رو جگ دے مختار دیے رو جگ دے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نہیں گلہ عاجز کہتا میں نہیں گلہ عاجز کہتا دنیا نارے مارے دیے سن دے دنیا نارے مارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے دو جگتے میرے آسایاں سایاں دو جگتے میرے آسایاں تیرے نال بہارا آیا تیرے نال بہارا آیا دو جگتے میرے آسایاں سایاں دو جگتے میرے آسایاں
بہارا آیا کرما والا اے گھر کافی ہے کرما والا گھر کافی ہے سانو تیرا در کافی ہے سانو تیرا در کافی ہے کی کرنیا اور کمائیاں میرے سائیاں کی کرنیا اور کمائیاں میرے سائیاں کی کرنیا اور کمائیاں تیرے نال بہارا آیا دو جگ دے میرے آسائیاں سائیاں دو جگ دے میرے آسائیاں تیرے نال بہارا آیا تیرے نال بہارا آیا سایہ تھوڑنا رہی کوئی جگ دے سایہ تھوڑنا رہی کوئی جگ دے لوڑنا رہی کوئی جگ دے لوڑنا رہی کوئی جگ دے تسا جس نو بھی خیرہ پایا میرے سایہ تسا جس نو بھی خیرہ پایا میرے سایہ تسا جس نو بھی خیرہ پایا تیرے نال بہارا آیا تیرے نال بہارا آیا صدقہ نبی لجد پال دسایا صدقہ نبی لجد پال دسایا صدقہ تیری آل دسایا صدقہ سائی اصل دسایا صدقہ فخر مصطفیٰ دسایا جو عزت فاروقی پایا میرے سایہ جو عزت مریدہ پایا تیرے نال بہارا تیرے نال بہارا واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بدہا تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بدہا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا ایک میں کیا میری سیاہ کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میری سیاہ کی حقیقت کتنی مجھ سے سولا کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سولا کافی ہے اشارہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کہ ابھی میں تو مالک میرے آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کہ ابھی یعنی محبوب وہ محب نہیں میرا تیرا
تیرا تیرے قدموں میں جو ہے کیا دیکھے تیرے قدموں میں آقا تیرے قدموں میں جو ہے کیا دیکھے کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا سے تو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا سے تو شفیع جو میرا لاڈ لا بیٹا تیرا جو میرا ہے لاڈ لا بیٹا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا زمین و زمان تمہارے مکین و مکان تمہارے چنین و چنا تمہارے بنے دو جہاں تمہارے چنین و چنا تمہارے بنے دو جہاں تمہارے اصالت کل امامت کل سیادت کل امانت کل اصالت کل امامت کل سیادت کل امانت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے خلیلان جی مسیح ہو صفی سبھی سے کہیں نہ بنے خلیلان جی مسیح ہو صفی سبھی سے کہیں نہ بنے
اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے پر کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے پھیر لیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تابوت تمہارے گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تابوت تمہارے لیے صبا چلے کے بعد پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے صبا کہ دل ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے ثنا میں رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے بنے دو جہاں تمہارے نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ ملے جو جن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں، اگر آپ کی مرضی کو نعت بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ معزز حاضرین، جس طرح عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا کافر، منافق، مرتد اور جہنمی ہے، اسی طرح حضور کی ناموس اور عزت پر حملے کرنے والا بھی کافر، منافق، مرتد اور جہنمی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ دین سارے کا سارا حتب مصطفیٰ ہے۔
سارا دین حضور نبی کریم کے گرد ہی گھومتا ہے۔ ایمان کی جان، ایمان کی اصل، ایمان کی روح ادب مصطفیٰ ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ دین کی چھت ہے۔ دین کی بنیاد محبت مصطفیٰ ہے، اور بنیاد کے نیچے بھی ایک بنیاد ہوتی ہے، اس کی بنیاد ادب مصطفیٰ ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ جتنے بھی اعمال ہیں، یہ ظاہر کا تقویٰ ہے، بدن کا تقویٰ ہے، باطن کا تقویٰ، دل کا تقویٰ ادب مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پورا زور دیتا ہے کہ حضور نبی کریم کی تعظیم کی جائے اور ان کی توقیر کی جائے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور ان کی توقیر کرو۔ اور اللہ تعالیٰ میرے نبی کی تعظیم کا کتنا خیال رکھتا ہے اس بات سے اندازہ لگائیں۔ عربی کا ایک لفظ ہے رائنا، جس کا مطلب ہے کہ ہم پر رعایت فرما دیجئے۔ تو صحابہ کرام کو جب کوئی بات سمجھ نہ آتی وہ عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیجئے۔ لیکن یہودیوں نے اس کی آئین کو لمبا کرنا شروع کر دیا، جس سے نعوذ باللہ ان کی زبان میں لفظ بن جاتا تھا چرواہا۔ تو اللہ تعالیٰ میرے نبی کی تعظیم کا اتنا خیال رکھتا ہے، ایسا لفظ جس کے بولنے میں شک پڑ جائے، جس سے گستاخی کا شبہ تک بھی ہو، اللہ تعالیٰ وہ لفظ بولنے سے منع فرما دیتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، انہیں رائنا مت کہو بلکہ عرض کرو یا رسول اللہ نظر کرم فرما دے، واسمعوا اور خاموش رہا کرو، انہیں غور سے سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، ایک صحابی کی کیا عظمت ہے، کسی زمانے کے 70,000 غوث ان کی عظمت کو جمع کر لو، صحابی گھوڑے پہ بیٹھا ہو، گھوڑے کے قدموں سے دھول اڑے تو وہ 70,000 غوث اس دھول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ صحابی کی شان ہے، تو جو صحابہ کا امام اس کی کیا شان ہوگی۔ نبیوں کے بعد جن کا مقام ہے وہ صدیق اکبر ہیں، ان کے بعد جن کا مقام ہے وہ فاروق اعظم ہیں۔ وہ نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر تھے، ان کی آواز صحباً اچانک نبی کریم کی آواز سے اونچی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز اونچی نہ کرو اس نبی کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور ان کے حضور اونچی آواز میں بات نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہارا شعور بھی ختم ہو جائے۔ یہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ یہ آیت آج بھی سنہری جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صدیق اکبر اور فاروق اعظم ڈر گئے۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم ڈر گئے، انہوں نے آہستہ بولنا شروع کر دیا کہ کہیں ہماری آواز نبی کریم کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے، اپنے منہ میں کنکریاں رکھ لیں۔ تو جب میرے نبی کا ادب کیا تو اللہ نے کس انعام سے نوازا۔ کلندر لاہوری فرماتے ہیں خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں۔ تو جب نبی کا ادب کیا تو اللہ نے کس انعام سے نوازا۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں حضور کریم کی بارگاہ میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل تقوی کے لیے پرکھے جا چکے ہیں، لہم مغفرات واجر عظیم، اور ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم۔ اللہ نے فرما دیا کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم متقی ہیں، اب انہیں کوئی گستاخ فاسق کہے وہ قرآن کا انکاری ہے، اور قرآن کا انکار کرنے سے کوئی بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔
پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی بخشش ایسے یقینی ہے جیسے رب کا ایک ہونا۔ صحابہ کرام میرے نبی کا بہت زیادہ ادب کرتے تھے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں ایسے بیٹھتے تھے کہ اگر ہم نے اپنے جسموں کو حرکت دی تو ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے اڑ جائیں گے۔ حضور کی بارگاہ میں نگاہیں اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، نیچی رکھتے تھے۔ جب حضور نبی کریم کو حکم دیتے ہر صحابی کی کوشش ہوتی تھی کہ سب سے پہلے میں کروں۔ حضور کا وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، اپنے چہروں پہ ملتے تھے، پی لیتے تھے۔ حضور منہ مبارک اپنے کٹواتے، وہ زمین پہ گرنے نہ دیتے، اپنے پاس تبرکہ رکھتے تھے، اپنی بخشش کا بہانہ سمجھتے تھے۔ حضور کے ناخن مبارک وہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، اپنے پاس تبرکہ رکھتے تھے۔ تو جب صحابہ نے ادب کیا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا رضوان اللہ تعالیٰ عنہم، میں ان سب سے راضی۔ جس نے جتنا زیادہ ادب کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی جھولی بھر دی۔ جب صدیق اکبر نے غار ثور میں حرام مصطفیٰ پہ جان قربان کر دی تو نبی کریم نے فرمایا میری امت میں سب سے افضل نیکی غار ثور میں صدیق اکبر نے کی۔ فاروق اعظم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، اس نے نبی کے فیصلے کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فاروق اعظم بنا دیا۔ اور قرآن کا سب سے بڑا مفسر وہ کیسے بنا؟ وہ پانی کا لوٹا اپنے سینے سے لگائے رکھتے تھے، پانی کو گرم کرتے تھے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی سب سے پہلے میں حضور کو وضو کرواؤں گا۔ ایک دن نبی کریم خوش ہو گئے، نبی کریم نے فرمایا جا تو قرآن کا سب سے بڑا مفسر ہے۔ کسی مدرسے میں داخلہ نہیں کروایا، کچھ چلے نہیں کٹوائے، ان کی زبان سے فرما دیا جا تو قرآن کا سب سے بڑا مفسر۔ حدیث کا سب سے بڑا محدث حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ کیسے بنے؟ وہ نبی کریم کی نلین پاک اپنے سینے سے لگائے رکھتے تھے۔ ایک دن نبی کریم خوش ہو گیا، آپ نے فرمایا جا تو حدیث کا سب سے بڑا محدث ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جتنی بھی حدیث لی ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے لی ہیں۔ ساری فقہ حنفیہ میرے نبی کی نلین پاک کے صدقے سے۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ کیسے بنا؟ کوئی نہ کوئی ادا ہوتی ہے ہر ایک کی۔ جس دن حضور کی ولادت ہوئی 3 دن تک وہ مامنہ کے گھر کی طرف سجدہ کرتا رہا۔ نبی کریم نے اسے مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر ان کا بھی ایک ادب والا واقعہ ہے۔ حضور کریم نے پچھنے لگوائے، اجامہ جسے کہتے ہیں، پیالے میں خون مبارک دیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر سے فرمایا جاؤ اسے کہیں جا کے گراؤ۔ تو جب وہ باہر گئے تو انہوں نے سوچا اگر میں زمین پہ گراؤں گا، میں ادھر گراؤں گا، میں ادھر گراؤں گا، بے ادبی ہو جائے گی۔ حالانکہ قرآن مجید میں واضح ارشاد ہے کہ خون کا پینا حرام ہے، لیکن یہ خون میرے نبی کا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ خون پی گئے، پی کے نبی کریم کی بارگاہ میں آ گئے۔ نبی کریم جانتے تھے اس نے کیا کیا۔ آپ نے فرمایا خون کا کیا کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سوچا اگر میں کہیں اور جگہ گراؤں گا تو بے ادبی ہو جائے گی، میں اسے پی ہی گیا۔ تو نبی کریم نے فرمایا جا قیامت تک آنے والی تیری ساری نسلیں جنتی ہیں، تو تجھے کبھی پیٹ کی بیماری نہیں لگے گی۔ تو جو جتنا زیادہ ادب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اتنی جھولی بھر دیتا ہے۔ مرشد کریم کا ادب بھی نبی کریم کا ادب۔ جو کوئی جتنا زیادہ ادب کرتا ہے نبی پاک اسے اتنا ہی نواز دیتے ہیں۔ آج بھی مرشد کریم کی زیارت سے وہی اجر ملتا ہے جو صحابی کو نبی کریم کی زیارت سے ملتا تھا۔ اور نبی کریم کی نلین پاک تو ہمیں نہیں مل سکتی، بادشاہی مسجد میں تھی، چوری ہوگی، کسی اور کے پاس بھی ہو، لیکن مرشد کریم کی نلین پاک تمہیں مل سکتی ہے۔ آج بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے عقیدے کے ساتھ اسے سینے سے لگاؤ گے تو تمہیں وہی فیض ملے گا۔ جہاں ہمارے عقیدے میں کمی ہے، لینے میں کمی ہے، مرشد کریم کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ تو حضرات جتنی بڑی بارگاہ ہوتی ہے اس کے ادب کے تقاضے بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی گستاخی کی سزا بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو لوگ بھی حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جیسے یہ فرانس والوں نے کی، انڈیا والوں نے کی، ان کے بارے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں
اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت فرماتا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينًا، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ذلت کے عذاب 3 ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان گستاخوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرماتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آخرت میں ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ان گستاخوں کو اس دنیا میں ایک لمحہ بھی زندہ رہنے کا حق نہیں۔ اسی صورت میں آیت نمبر 61 میں اللہ نے واضح کر دیا، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، پھٹکارے ہوئے لوگ جہاں کہیں ملے پکڑے جائیں، انہیں گن گن کے قتل کر دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ نے مزید واضح فرما دیا، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کا یہی دستور رہا ہے جو اس سے پہلے گستاخ گزر چکے ہیں، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، آپ ہرگز اللہ کے دستور میں تبدیلی نہ پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، ازل سے لے کے ابد تک جو بھی میرے نبیوں کی شان میں گستاخی کرے گا، میں اسے نشان عبرت بنا دوں گا، اس کی دنیا بھی برباد کر دوں گا، اس کی آخرت بھی برباد کر دوں گا۔ اور حدیث پاک ہے، نبی کریم نے فرمایا، من سب نبیا فاقتلوہ، جو کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دو۔ اور بڑی مشہور حدیث ہے، نبی کریم نے اپنا موئے مبارک، اگر یہ حدیث سمجھ آ جائے تو ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھ آ سکتا ہے۔ حضور کریم نے اپنا موئے مبارک ہاتھ میں پکڑ کے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو کوئی بھی میرے موئے مبارک کی بھی بے ادبی کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، خوشبو ہی نہیں سونگھ سکتا، جنت جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آج ہمیں اگر حضور کریم کے جسم اقدس کی کوئی تبرک مل سکتا ہے آج اس دور میں، وہ موئے مبارک ہے، کیونکہ وہ بڑھتے ہیں، جن کے پاس ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں، وہ پھر آگے تقسیم کر دیتے ہیں۔ جس کسی کو نصیب ہو جائے وہ چوم کے آنکھوں کو لگائے، کپڑے میں سجا کے رکھ لے، یہ بخشش کا بہت بڑا بہانہ ہے۔ اور حضور کریم کی ایک موئے مبارک کی کتنی عظمت ہے۔ حضور معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ تو نے جبریل امین کو 1,00,000 پر عطا فرمائے ہیں، اگر وہ ایک پر پھیلا دیتا ہے سدرۃ المنتہا سے زمین تک آ جاتا ہے، اگر دوسرا پر پھیلا دیتا ہے زمین سے سدرۃ المنتہا تک چلا جاتا ہے، اگر سارے پر پھیلا دے ساری کائنات پہ جا جاتا ہے، یا اللہ تو نے مجھے کیا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب جبریل امین کے پروں سے کسی کو کچھ ملتا نہیں، میں نے آپ کو 6,00,000 زلفیں عطا فرمائی، اور آپ کے ایک موئے مبارک کی اتنی عظمت ہے، اس کے صدقے سے میں تیری ساری گناہگار امت کو بخش دوں۔ اور فرمایا اگر حشر کے دن آپ اپنی زلفوں کو بکھیر دیں گے، آپ کی ساری گناہگار امت آپ کی زلفوں کی چھاؤں کے نیچے آ جائے گی۔ جب سوا نیزے پہ خورشید قیامت ہوگا، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا، عروج حسن سے آگے میری سرکار کے گیسو، میرے معبود کو پیارے میری سرکار کے گیسو۔ جبریل امین کے پر چاہیے کہ نبی کریم کا موئے مبارک۔ خالد بن ولید بہت بڑا جرنیل، کبھی جنگ نہیں ہارا، نبی کریم نے فرمایا یہ سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار۔ جنگ یمامہ جو عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے لڑی گئی، اس کا سپہ سالار خالد بن ولید تھا۔ اے خالد بن ولید، تو نے یہ عظمت کہاں سے حاصل کی؟ کیا راز ہے تیری فتوحات کا؟ تو آپ نے فرمایا میری فتوحات کا راز ایک ہی ہے کہ میں نے اپنی ٹوپی میں نبی کریم کے 2 موئے مبارک سلوا کے رکھ لیے ہیں، جب میں وہ پہنتا ہوں تو مجھے فتح ہو جاتی ہے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے، بنی ہے جس جس کی جہاں میں محمد کے بنانے سے بنی۔ تو غور کریں کہ موئے مبارک حضور نبی کریم کے جسم اقدس کا کروڑواں حصہ ہے، اگر کوئی گستاخ اس کی بھی بے ادبی کرے، اللہ اسے واصل جہنم کر دے گا، اس کی دنیا اور آخرت برباد کر دے گا۔ تو جو براہ راست ذات مصطفیٰ کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے عذاب کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور صحابہ کرام کو جب بھی موقع ملا، انہوں نے گستاخوں کا سر تن سے جدا کر دیا۔
پانی کی باری کے اوپر جھگڑا ہو گیا ایک مسلمان ایک یہودی کا. نبی کریم نے دونوں کے دلائل سننے کے بعد وہ فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا. تو مسلمان کہتا میں یہ فیصلہ نہیں مانوں گا, میں فیصلہ عمر فاروق سے کرواؤں گا. عمر فاروق کے پاس چلے گئے. اس مسلمان نے بڑی دلیلیں دی. عمر فاروق نے اس یہودی سے پوچھا بتا تیری بھی کوئی دلیل ہے؟ اس نے کہا عمر میری ایک ہی دلیل ہے کہ یہ فیصلہ تیرا نبی میرے حق میں دے چکا ہے. تو فاروق اعظم اندر تشریف لے گئے, تلوار لے کے آئے, اس کا سر تن سے جدا کر کے فرمایا جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے. مدینہ منورہ میں شور مچ گیا, عمر نے قتل کر دیا, عدالت میں پیش ہو گئے. تو فاروق اعظم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے فیصلوں میں حضور کریم کو حاکم تسلیم نہ کر لے. ادھر فاروق اعظم کی زبان سے جو لفظ ادا ہوئے ادھر اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل ہو گیا. اللہ نے فرمایا سورۃ النساء میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تمہارے رب کی قسم کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے فیصلوں میں تمہیں حاکم تسلیم نہ کر. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اور آپ جو فیصلہ فرما دیں اسے دل و جان سے قبول کریں اور اپنے دل میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں. تو یہ آیت فاروق اعظم کے حق میں نازل ہوئی. پھر ایک بندہ تھا سورہ عبسہ تو اللہ کی تلاوت کرتا تھا. یہ بڑا اہم نقطہ ہے, سمجھنے والا ہے. فاروق اعظم کو پتا چلا, آپ اس کے پاس چلے گئے. آپ نے اس سے کہا تمہیں اور کوئی آیت نہیں آتی؟ کہتا یہ آیت مجھے آتی ہے لیکن میں نے یہی آیت تلاوت کرنی ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ کا جلال ظاہر ہوا ہے, اس میں اللہ نے نبی کو ڈانٹا ہے. حالانکہ یہ پوری آیت نبی کی نعت ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی شان حبیب الرحمان من آیات القرآن. 103 آیات واضح طور پر نبی کی نعتیں ہیں. ویسے تو سارا قرآن ہی ہے لیکن کوئی خاص آیات بھی ہوتی ہیں. انہوں نے 103 آیات یہ لکھی کہ یہ نبی کی سریح نعتیں ہیں, ان میں یہ پوری صورت ہے. لیکن اس کے دل میں بغض تھا تو فاروق اعظم نے اس کا بھی گاٹا اتار دیا, اسے بھی قتل کر دیا. صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آ گئے, یا رسول اللہ فاروق اعظم نے ایک امام مسجد کو قتل کر دیا, وہ مومن تھا. یا رسول اللہ فاروق اعظم کا کیا بنے گا؟ نبی کریم نے فاروق اعظم کو بلایا اور ان سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب اس نے کہا کہ اس آیت میں اللہ نے نبی کو ڈانٹا, اللہ کا جلال ظاہر ہوا, یا رسول اللہ میرے ایمان نے گوارا نہ کیا, میں نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا. یا تو ہوتا نا نبی پاک فرماتے نہیں تم نے غلط کیا, تم نے ٹھیک نہیں. نبی کریم خوش ہو گیا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم نے کیا سوچا؟ عمر نے ایک مومن کو قتل کیا؟ نہیں, عمر نے ایک منافق کو قتل کیا. اور آپ نے فرمایا یہ وہ فکرہ ہے. آپ نے فرمایا جب اس نے کہا تھا اس میں اللہ نے نبی کو ڈانٹا ہے وہ اسی لمحے بے ایمان ہو گیا تھا. ایمان نام ہے میری محبت کا. اور ایک اعلیٰ حضرت کا فتویٰ جو کہ یاد رکھنے والا ہے, آج کے دور میں اس کی بڑی ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت کے پاس ایک شخص آیا کر کہتا ہے حضرت صاحب فلاں مسجد کے امام صاحب کہتے ہیں کہ حضور کی قمیض مبارک گندی تھی, آپ کا اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا کہ وہ کافر ہو گیا. وہ کہتا حضرت صاحب وہ کیسے کافر ہو گیا حالانکہ قمیض واقعی گندی تھی؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ بارگاہ رسالت ہے, یہاں لفظوں کو سوچ سمجھ کر استعمال کیا جائے. اگر کہنا ہے تو یوں کہے کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لی تھی. تو جو لوگ کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, وہ تو کسی کو کچھ دے نہیں سکتے, ان کے تو والدین نعوذ باللہ جہنمی ہیں, وہ کون سا کھاتا ہے؟ پھر آپ یہ اندازہ لگائیں نا وہ کس کھاتے میں جاتے ہیں. اور آج کل مرزا جیل میں جہنمی, اس کی ایک ایک بات گستاخی سے بھری ہوئی ہے, نوجوان نسل کو برباد کر رہا ہے وہ. تو ایسے سارے لوگ جہنمی اور گستاخ ہیں, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. آپ نے ایسے لوگوں کے پاس جانا ہے, ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے جو میرے نبی کا ادب سکھاتے ہیں, میرے نبی کی محبت سکھاتے ہیں. میرے مرشد کی بارگاہ میں آ جاؤ جو سکھاتے ہیں کہ جہاں نبی کریم کی نعلین پاک لگ جاتی ہے اس خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤ گے تو تمہیں آخری مقام مل جائے گا.
تو تمہیں ایسے لوگوں کے ساتھ لگنا ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. یہ ہیں سچے لوگ جو نبی کی تعظیم کرتے ہیں, نبی سے محبت کرتے ہیں, نہ کہ ان گستاخوں کے پیچھے چلنا ہے. تو آج اس مشکل دور میں ہم نے 3 کام کرنے ہیں. سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان گستاخوں کو قتل کر دیا جائے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے, بزدل ہو کہ اپنی کمی کا اعتراف کر لینا چاہیے, تو پھر جن غازیوں نے ان گستاخوں کو واصل جہنم کیا ان کے ساتھ محبت کرو. غازی المدین کے ساتھ محبت کرو, ممتاز قادری کے ساتھ محبت کرو, صلاح الدین ایوبی کے ساتھ محبت کرو, نور الدین زنگی کے ساتھ محبت کرو, فاروق اعظم کے ساتھ محبت کرو, منگولوں کے کتے کے ساتھ محبت کرو. جو تیسرا کام ہے, آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ آپ نے اپنی ووٹ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو دینی, کیونکہ وہاں جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے جو حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے نکلی ہے. نہیں تو ایک بندہ آ گیا پاکستان واپس, وہ کہتا تھا قادیانی ہمارے بھائی ہیں. اسی کی دور حکومت میں 70 صفوں کا ایجنڈا عقیدہ ختم نبوت کے خلاف لکھا گیا تھا. ایسے بندوں کے پیچھے جانا ہے تو آپ کی مرضی ہے. پھر نبی کے سامنے کیا, کس منہ سے پیش ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ ناموس رسالت کو سمجھنے کی توفیق دے. مصطفیٰ جانے رحمت پہ بے حد سلام, شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام. پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا, پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء. میرے پیرے طریقت پہ بے حد سلام. سیدی اعلیٰ حضرت پہ بے حد سلام. آمین. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے, نظر عنایت فرمائے, سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے, انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے, ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے, انہیں خوشیاں عطا فرمائے, عمر لگ جائے میری میرے پیر کو, ان کا سب گھرانہ سلامت رہے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وآلہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قولنا, اننی فی بحر غم مغرق کل ذی سیل اشکالنا. قوت عشق سے بست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جائے یا رسول اللہ, کرم کی بھیک میرے تو یاد بنتی ہے, حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے. مولا بحرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر روشن ضمیر بدر منیر غوث کبیر دامت برکات و غالب سے کامل آیات. آمین. نالین پاک دے صدقے دیستا دوستا دے سلسلے دے ہر بندے دی نیک تو بنا میرا کہ بیماروں شفائے کامل آیات. مولا میرے پیر مرشد کو تندرستی والی صحت والی لمبی عمر. مولا بھیج نبی پاک درود جتنا تیرے نزدیک عددہ نہ شمار, جتنے درختوں کے پتے پانی دے قطرے لے دے درے نے, جتنی تیری رحمت ہے, جتنا تیرا فضل ہے. مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آباداً آبادا کثیراً کثیرا. مولا بے اولاد جانو نیک صالح نبی عطا فرما, اہل خانہ کے کروڑا رحمت عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ کر کے محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا